اسے واپس جاتا دیکھ کر اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ تھیلے میں سے ایک کپڑا نکال کر اسے پھاڑا اور اپنے پہلو پر باندھ لیا۔ چڑیل نے اپنا لمبا ناخن اس کے پہلو میں گھسیڑ دیا تھا، جس سے اس کا کافی خون بہہ نکلا تھا۔ مسلسل خون بہنے کی وجہ سے اسے نقاہت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے تھیلے سے پھل نکال کر کھائے اور دیوار سے کمر لگا کر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر تک بیٹھے رہنے کے بعد اس نے دیکھا کہ کمرے میں یکدم شور اٹھنے لگا۔ یوں محسوس ہونے لگا جیسے کمرے میں ہزاروں بدروحیں مل کر چیخ رہی ہوں۔ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ اسے اپنا وہم سمجھ کر جھٹلانے لگا۔ کچھ دیر شور کی آوازیں سنائی دیتی رہیں اور پھر یکدم خاموشی چھا گئی، اور اب اس قدر خاموشی ہو گئی کہ اسے اپنے دل کی دھڑکن تک سنائی دے رہی تھی۔ وہ خوف سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ وہ اب اس بات کا قائل ہو گیا تھا کہ جنوں اور بھوتوں کا وجود ہے اور یہ برحق ہے۔ اس نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی واپس قصبے میں بھاگ جائے گا، کیونکہ اب اسے اپنی جان پیاری تھی۔ وہ اپنی ضد اور انا کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا تھا۔ ابھی وہ یہی سوچ ہی رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے زمین ہل رہی ہو۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ شاید زلزلہ آ گیا ہے، مگر عمارت اپنی جگہ ساکن تھی، لیکن زمین برابر ہل رہی تھی۔ وہ خوف سے تھوک نکلتے ہوئے زمین پر نظریں جمائے دیکھتا رہا۔ دیر تک زمین ہلتی رہی اور پھر یہ دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکل گئی کہ اس کے سامنے والی زمین سے ایک بدصورت اور کرہ شکل انسان، جس نے لمبا چوغا پہنا ہوا تھا، اس کے نتنوں کے بال اس کے ناک سے باہر لٹکے ہوئے تھے اور پیلے پیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے، باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکھتے ہی اسد نے یکدم کھڑے ہو کر ایک چھلانگ لگائی اور باہر کی جانب بھاگا، لیکن اس بدصورت شخص نے اسے بھاگنے کا موقع ہی نہیں دیا اور وہیں کھڑے کھڑے اپنا ہاتھ لمبا کر کے اس کی قمیض پیچھے سے پکڑ لی۔ قمیض ہاتھ میں آتے ہی اس نے جیسے ہی اسد کو اپنی جانب کھینچا تو قمیض کا ایک ٹکڑا پھٹ کر اس کے ہاتھ میں رہ گیا اور اسد ایک جھٹکے سے باہر کی جانب گرا اور گرتے ہی دوبارہ بھاگنے کی کوشش کی، مگر ایک ٹھوکر لگتے ہی پھر گر گیا۔ وہ بلا ڈراؤنی آوازیں نکالتی اس کی جانب بھاگی آ رہی تھی۔ اسے یوں اپنی جانب آتے دیکھ کر دوبارہ اٹھا اور پھر قصبے کی جانب رخ کر کے سرپٹ بھاگا۔ جیسے ہی اس نے ایک موڑ مڑا، اس کا سر ایک درخت سے ٹکرایا اور وہ ایک جھٹکے سے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے وہ کب تک یوں ہی رات بھر بے ہوشی کی حالت میں پڑا رہا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ قصبے میں اپنے مکان کے ایک کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ اس کے چاروں طرف اس کے دونوں اساتذہ، دوست اور قصبے کے نوجوان بوڑھے کھڑے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اسے اپنے سر میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھیں اور رات والا منظر ایک فلم کی صورت میں اس کے ذہن میں چل رہا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جب اس نے پہلو کو ہاتھ لگا کر ٹٹولا تو وہاں کپڑا بندھا ہوا تھا۔ پھر اس کے پوچھنے پر کہ وہ یہاں کیسے پہنچا تو اس کے دوستوں نے بتایا کہ جب ایک دو روز گزر گئے تو انہوں نے اس کی خیریت معلوم کرنے کی غرض سے کھنڈرات کا رخ کیا، تو اسے کھنڈرات سے دور قصبے کی طرف آنے والے راستے کے درمیان لگے ہوئے ایک پرانے درخت کے پاس بے ہوشی کی حالت میں پڑے پایا تو اسے اٹھا کر گھر لے آئے، اور آج ایک روز بعد اسے ہوش آیا۔ پھر ان کے پوچھنے پر اسد نے انہیں کھنڈرات میں گزرنے والے تمام حالات تفصیل سے بتا دیے۔ اس کی باتیں سن کر وہاں کھڑے لوگوں میں سراسیمگی پھیل گئی۔ قصبے کے بوڑھے کہنے لگے انہوں نے تو اسے پہلے ہی خبردار کیا تھا اور اس بات سے روکا تھا کہ وہ اپنی ضد چھوڑ دے اور پرانے کھنڈرات کا رخ نہ کرے۔ لوگوں نے بعد میں اس کی مرہم پٹی کروائی اور صحت یاب ہونے کے بعد اسد نے اپنا تبادلہ وہاں سے کروا کر شہر کے ایک اسکول میں کروا لیا، اور آج بھی جب اسے کھنڈرات کے واقعات یاد آتے ہیں تو خوف سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ کون سی طاقت تھی جس کے بل بوتے پر وہ اس کھنڈرات میں 2 راتیں گزار کر بھی زندہ رہا۔